السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقی والعفاف والغنی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والقرآن الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے اسلام کی قدر کرنا کتنا ضروری ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ یہ خیر خواہی کفر نہیں سکھاتا۔ کفر تو اگر کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ بھی اپنے فائدے کی خاطر کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر غریب کے ہاتھ میں کشکول ہوتا ہے تو اس کو سود پر قرضہ دیا جاتا ہے اور اس کو بھی امداد کا نام دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ سود در سود قرضہ دیا جا رہا ہے اور اس کو نام بھی امداد کا دیا جا رہا ہے، اور شرط لگائی جا رہی ہے کہ یہ کام ہمارے ہی ملک کی کمپنیوں سے کروانے ہیں تاکہ منافع بھی وہیں جائے۔ کفر اس طرح کی خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے بیرون ملک میں یاک میوزیم دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ تذکرہ ایک سلسلے کے شیخ، بڑے کامل بزرگ، انہوں نے اپنی سفر کے دوران میں جو حالات درپیش تھے انہیں الفاظ میں حضرت نے بیان فرمایا ہے، جس کو میں دہرا رہا ہوں کہ مجھے بیرون ملک میں یاک میوزیم دیکھنے کا موقع ملا۔ اس میں ایک عجیب فکر لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ دنیا سے غربت ختم کرنے کے لیے اتنے بلین ڈالر ہر سال چاہیے، اور یورپ اتنے ہی بلین ڈالر ہر سال پیٹ پر خرچ کر دیتا ہے، یعنی کتوں پر، جانوروں پر، ان کی دیکھ ریکھ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہاں گھروں میں جو کتے بلیاں پالی جاتی ہیں، ان کتے اور بلیوں کا خرچہ اتنے بلین ڈالر ہے جتنے بلین ڈالر انسانوں کی غربت
ختم کرنے کے لیے ہر سال درکار ہوتے ہیں، مگر المیہ یہ ہے کہ غربت کو ختم نہیں کیا جاتا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ خیر خواہی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خیر خواہی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر ہے۔ وہ تو گویا یوں کہتے ہیں کہ بس ہم تمہارے بڑے ہیں اور تم ہمارے چھوٹے ہو، بہت اچھی زندگی گزرے گی۔ اب سوچئے کہ دین اسلام نے ہمیں کتنی خیر خواہی کی تعلیم دی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کی تعلیم دی۔ ایک یہ دین اسلام کا تصور ہے اور ایک کفر کی زندگی ہے۔ اب آپ خود ذرا ٹھنڈے دل اور دماغ سے اوپن مائنڈڈ ہو کر سوچئے کہ ان دونوں طریقہ ہائے زندگی میں بہترین طریقہ کون سا ہے؟ ان میں سے بہترین زندگی کا طریقہ کون سا ہے؟ انسانیت کہاں ہے؟ محبت کہاں ہے؟ ہمدردی کہاں ہے؟ خیر خواہی کہاں ہے؟ وہاں تو کیا خوب سود، نقد، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کا معاملہ ہے۔ اسلام ہمیں حیا والی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، چنانچہ دین اسلام نے پردے کا حکم دیا، محرم اور غیر محرم کا تصور دیا، تاکہ ہر بندہ اپنی گھریلو زندگی پرسکون ہو کر گزار سکے اور کسی دوسرے کی عزت کی خاطر میلی آنکھ بھی نہ اٹھے۔ دین نے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا دین کا ایک شعبہ ہے۔ دین اسلام کہتا ہے کہ تم دوسرے کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، تاکہ تمہارے دل کے اندر کوئی برا خیال بھی نہ آئے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ مگر کفر کی تعلیم کیا ہے؟ حیا کے بارے میں ایک کفر کی تعلیم ہے۔ وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ شینس از اے سکنس، یعنی حیا بیماری ہے۔ وہاں اسکول کے بچے اگر خاتون ٹیچر کے سامنے مسلمان ہونے کی وجہ سے نظریں جھکا کر بات کرتے ہیں تو انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ شرم ایک بیماری ہے۔ آئی کانٹیکٹ رکھ کر جو ہے بات کرو، بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے۔ وہاں پر لباس کی کوئی قید نہیں۔ آج کفر خود بھی اس سے تنگ ہو چکا ہے۔ ان کی تعلیم گاہوں میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو اس کے طلباء اور طالبات کے جسموں پر جو لباس ہوتا ہے اسے دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ لباس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہیں۔ اور پارٹیوں میں غیرت کا جنازہ اٹھتا ہے۔ وہاں پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، ان پارٹیوں میں اجتماعی ڈانس ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے بالکل سامنے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ وہاں کے نظام زندگی میں عورت کسی کا گھر بساتی ہے اور دل میں کسی اور کو بساتی ہے۔ میاں بیوی کفر کے ماحول میں اکٹھے رہتے ہیں، مگر اکٹھے بھی کس طرح رہتے ہیں کہ کچن کا خرچہ الگ الگ کما کر دونوں اکٹھا کرتے ہیں۔ دونوں شام کو نائٹ کلب جانے کے لیے تیار ہو کر نکلتے ہیں اور وہاں نائٹ کلب میں خاوند الگ عورت کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور بیوی الگ مرد کے ساتھ جنسی بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے۔ وہاں سے فارغ ہو کر دونوں میاں بیوی واپس گھر آ جاتے ہیں۔ اب آپ
خود غور کیجئے کہ ایک طرف ازدواجی زندگی کا تصور اسلام نے دیا ہے، اس میں حیا اور پاک دامنی کا ایک بہترین نظام ہے، اور دوسری طرف کفر ازدواجی زندگی کا یہ تصور دیتا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں اور سوچیں تو دل سے آواز اٹھے گی کہ انسانیت اس کا نام نہیں ہے کہ سو کر مرد اور عورتیں اکٹھے ایک جگہ اور ایک دوسرے کے سامنے اس طرح جنسی تعلقات قائم کر رہے ہوں جیسے حیوان ہوتے ہیں۔ گھوڑوں گدھوں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سچ کا تصور دیکھیے کہ کیسا ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سچ کا تصور کیا ہے؟ اسلام ہمیں سچ کی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، اور مکارم اخلاق میں پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، سچ بولو اور سچائی کا معاملہ کرو۔ اگر ہم سچ نہیں بولتے تو یہ ہماری کمی ہے۔ البتہ دین کی تعلیم یہی ہے کہ مومن سچ بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ انڈیا کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس کا نام تھا کاندلا۔ وہاں پر ایک پلاٹ تھا، اس پر ایک ہندو اور ایک مسلمان کے درمیان لڑائی چل رہی تھی، ایک ایشو بن گیا تھا۔ مسلمان کہتا تھا کہ یہ میرا ہے اور ہندو کہتا تھا کہ یہ میرا ہے۔ یہ دونوں کا پرسنل معاملہ تھا، مگر مسلمان نے تھوڑی سی ہوشیاری دکھائی اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ پلاٹ مجھے مل گیا تو میں یہاں مسجد بناؤں گا۔ جب اس نے مسجد بنانے کی بات کی تو وہاں کے سب مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے کہ اس کو ملنا چاہیے۔ ادھر ہندو سارے اکٹھے ہو گئے۔ اس طرح یہ ایک بڑا حساس مسئلہ بن گیا۔ عدالت میں مقدمہ چلا۔ جب پیشی کا وقت آیا تو دونوں طرف سے سینکڑوں لوگ پہنچ گئے۔ جج سمجھدار آدمی تھا، گو کافر تھا کہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اگر تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی تو اس گاؤں کے اندر انسانوں کی لاشیں نیچے گرتی جائیں گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ طے کر لیا جائے۔ چنانچہ اس نے دونوں پارٹیوں سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مسلمان کو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مسئلہ کو ہم ٹیبل پر بات چیت کے ذریعے حل کر لیں؟ ہندوؤں نے کہا ہاں، ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہم ایک مسلمان عالم کا نام دیتے ہیں، ان کو بلا کر ان سے گواہی لے لیں، اگر وہ کہیں کہ مسلمان کا ہے تو اس کو دے دیں، اور اگر وہ کہے کہ ہندو کا ہے تو ہندو کو دے دیں۔ جج نے کہا بہت اچھا، اس طرح یہ مسئلہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جج نے اگلی تاریخ ڈال دی۔ مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ جو بھی ہوگا آخر وہ مسلمان ہی ہوگا اور وہ اللہ کا گھر بنانے کی ہی بات کرے گا، وہ تو یہی کہے گا کہ مسلمان کو دو تاکہ اللہ کا گھر بنے۔ اور ہندوؤں نے جو کہا تھا کہ اگر ہمیں ملا تو ہم مندر بنائیں گے، اس طرح مندر تو نہیں بنے گا۔ اس کے برعکس ہندو عوام الناس بہت ہی ڈاؤن فیل کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے نمائندوں سے کہا تم نے وہاں جا کر کوئی اچھی تجویز نہیں دی، تم نے مسلمان کا نام دے دیا، پتہ نہیں مسلمان آگے سے کیا بیان دے دے گا۔ لیکن جو کہنے والے تھے وہ مطمئن تھے کہ ہم نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا۔ اب وہ دن بھی آ گیا
گنے جاتے تھے دن جس دن کے لیے جو ہے وہ ہم تیار تھے۔ اس عدالت میں لوگوں کا بے تحاشا ہجوم تھا۔ اس وقت انگریز جج نے ہندوؤں سے پوچھا وہ مسلمان عالم کون ہیں؟ انہوں نے مفتی الہی بخش کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا۔ چنانچہ ان کو عدالت میں بلایا گیا۔ جج نے مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب بتائیے یہ زمین کا ٹکڑا مسلمان کا ہے کہ ہندو کا؟ اب مسلمان بہت ہی مطمئن تھے کہ مفتی صاحب کو فوراً جواب دیا جائے گا کہ مسلمان کا، لیکن مفتی صاحب نے انگریز کی عدالت میں کہا کہ جج صاحب اگر آپ مجھ سے گواہی لینا چاہتے ہیں تو میں یہ گواہی دوں گا کہ زمین کا ٹکڑا ہندو کا ہے اور یہ اس کی ملکیت ہے۔ پھر جج نے پوچھا کیا ہندو اس پر مندر بنانا چاہتے تو بنا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب ملکیت اس کی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے کہ اس پر اپنا گھر بنائے یا مندر بنا لے۔ جب انہوں نے یہ بیان دیا تو مسلمان ہکے بکے رہ گئے کہ مفتی صاحب نے کیا بیان دے دیا، مگر انگریز جج نے ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ اس نے فیصلہ یہ دیا آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو ہندوؤں نے کہا کہ جج صاحب آپ نے اپنا فیصلہ سنایا مگر ہمارا فیصلہ بھی ذرا سن لیجئے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس سچے دین کے سچ کی عظمت سے متاثر ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر مسجد بنائیں گے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ایک اور پوائنٹ پر غور کیجئے، ہم جب مل کر رہتے ہیں تو ہمیں کئی مرتبہ دوسروں کی خاطر سیکریفائس کرنا پڑتی ہے۔ اس کو دین اسلام کی ٹرم میں ایثار کہتے ہیں۔ ایثار کے لیے انگریزی کا کوئی لفظ ملتا ہی نہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ایثار کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کا ٹرم کیا ہوتا ہے۔ ان میں ایثار ہوگا تو وہ اس کے لیے کوئی لفظ بنائیں گے نا۔ جب یہ صفت ہی نہیں ہوتی تو پھر لفظ کہاں سے نظر آئے؟ مجھے اس کے لیے کوئی پراپر لفظ نظر نہیں آ رہا ہے۔ دین اسلام میں چونکہ اس خلق کی تعلیم دی گئی ہے اس لیے یہ نام بھی موجود ہے۔ ایثار کا مطلب ہے اپنی ضرورت کو دبا کر اپنے بھائی کو مقدم کرنا۔ یہ تعلیم کس نے دی؟ دین اسلام نے دی۔ چنانچہ قرآن مجید کی تعلیم ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن بھائیوں کی خاطر ایثار کرتے ہیں۔ تین صحابہ کا مثالی ایثار سماعت فرمائیں۔ جنگ تبوک کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی زخموں سے نڈھال تھا، پیاس کی شدت سے العطش یعنی پیاس کہہ رہا تھا۔ اس کا ایک کزن پانی کی ایک مشک لے کر جاتا ہے کہ اسے پانی پلا دے۔ جب اسے پلانے لگتا ہے تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے العطش۔ اس نے اپنا منہ بند کر لیا اور اشارہ کیا
کہ اس بھائی کو پہلے پلاؤ۔ جب وہ دوسرے کو پلانے جاتا ہے تو تیسری طرف سے آواز آتی ہے العطش۔ اس دوسرے نے بھی اپنا منہ بند کر لیا اور تیسرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ پھر وہ جلدی سے دوسرے کی طرف لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ اس بھائی کی روح بھی پرواز کر چکی ہے۔ اس کے بعد وہ پہلے کے پاس آیا تو اس کی روح بھی قبض انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ تاریخ انسانیت میں ایثار کی ایسی مثال کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا کہ عین موت کے وقت بندے کو جو شدت کی پیاس محسوس ہوتی ہے، اس وقت بھی بندہ اپنے بھائی کو اپنے اوپر مقدم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ تعلیم کس نے دی؟ دین اسلام نے دی تھی۔ سوائے دین اسلام کی یہ تعلیم اور کہیں بھی آپ کو ملنا جو ہے مشکل نظر آتا ہے۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا جو وقت کے حاکم کو برا لگا۔ اس نے ان کو بھی اور ان کے چند ساتھیوں کو بھی پکڑوا لیا اور حکم دے دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے ان کے قتل کا منظر دیکھنے کی پلاننگ بھی کی۔ حاکم نے دیکھا کہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ آگے کھڑے ہیں، ان کے پیچھے ان کے ایک شاگرد کھڑے تھے اور ان کے بھی پیچھے ایک صاحب کھڑے تھے۔ حاکم نے اپنے دل میں ابو الحسن نوری کے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عزت تھی، تو وہ چاہتا تھا کہ میں باقیوں کو تو بے شک قتل کروا دوں، لیکن ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو میں رہا کر دوں گا۔ لیکن ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے کھڑے تھے۔ چنانچہ حاکم وقت نے کہا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو اس جگہ پر لاؤ۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی ترتیب بدل جائے گی، لیکن وہاں بھی ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے کھڑے تھے۔ پھر ان سے کہا نہیں، یہ جگہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو یہاں لے آؤ۔ پھر دیکھا تو پھر بھی ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ پہلے نمبر پر ہی کھڑے تھے۔ بالآخر حاکم نے ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کہا ابو الحسن، میں چاہتا تھا کہ کسی اور کو قتل کر دوں اور آپ کو بہانہ بنا کر رہا کر دوں، مگر کیا وجہ ہے کہ تینوں جگہ پر آپ ہی سب سے پہلے کھڑے نظر آئے؟ ارادتاً کھڑے ہوئے تھے یا بائی چانس؟ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں ارادتاً آگے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ جواب ملا کہ میں ارادتاً اس لیے آگے کھڑا ہوا تھا کہ جتنی دیر آپ کا جلاد مجھے قتل کرنے میں لگائے گا، اتنی دیر کے لیے میرے بھائیوں کو اور زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ ایثار کی وہ تعلیم جو دین اسلام نے دی وہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس پوائنٹ پر بھی آپ دونوں طریقہ زندگی کو تولیں کہ یہ طریقہ زندگی ہے جہاں ایثار ہی ایثار ہے، اور ایک کفر کا طریقہ زندگی ہے جس کے پاس ایثار کے مترادف کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ایک واقف کار تھے جو UK میں رہتے تھے۔ یہاں سے ان کے ماموں ان سے ملنے کے لیے گئے۔ ان کے یہاں آموں کے باغات تھے۔ جب جانے لگے تو والدہ نے پھلوں کی ایک ٹوکری دی اور کہا کہ میرے بیٹے کو اپنے باغ کے پھل دے دینا۔ ماں ایسی ہستی ہے کہ جب تک وہ اپنے ہاتھ سے کھانے کی چیز نہ دے اسے تسلی ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان کے ماموں پھلوں کی ٹوکری لے کر ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تحفہ تمہاری امی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے خود بھی آم کھائے اور کچھ آم دائیں طرف والے پڑوسیوں کو بھی بھیج دیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔
دروازے پر جا کر دیکھا تو دونوں طرف کے پڑوسی موجود تھے۔ پوچھا آپ لوگ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا مسٹر احمد، آپ نے جو آم بھیجے وہ بہت ہی مزیدار تھے، ہم نے بہت انجوائے کیا، لیکن آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ ان کی پرائس کتنی تھی۔ آپ ہمیں بل دیں تاکہ ہم آپ کو پے کریں۔ اب اس معاشرے کے لوگ حیران، جب لوگ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو گفٹ دے دے، اصل وجہ یہ ہے کہ اگر وہ گفٹ بھی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ انہیں ایک دوسرے کو بے مقصد گفٹ دینا سمجھ نہیں آتا۔ لیکن اسلامی معاشرے کے اس خلق ایثار کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب کابل گئے اور وہاں سے واپس آتے وقت وہ انار اور دوسرے پھلوں کی ایک ٹوکری بھر کر لائے۔ اللہ کی شان کہ جب وہ ہمارے ملک تشریف لائے تو انہوں نے وہ ٹوکری اپنی والدہ کے حوالے کر دی اور کہا کہ میں وہاں سے آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ آپ کے کچھ رشتہ دار انہیں جو ہے دلی سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ اسی دن واپس جا رہے تھے۔ والدہ نے بیٹے سے کہا بیٹا، رشتہ دار مستورات واپس جا رہی ہیں، کیوں نہ یہ پھلوں کی ٹوکری ان کو دے دیں؟ چنانچہ انہوں نے وہ پھلوں کی ٹوکری ان کو دے دی۔ اب جب ان لوگوں نے پھلوں کی وہ ٹوکری اپنی والدہ کو دی، اس وقت ان کی والدہ کے پاس گھر کی خادمہ جو بیوہ تھی اپنے گھر کے دکھڑے بیان کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچے یتیم ہیں، خاوند نہیں ہے، بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ جب اس کی والدہ نے اس عورت کے دکھڑے سنے تو اس نے وہ ٹوکری اسی طرح اٹھا کر اس خادمہ کے حوالے کر دی، اور اس طرح اس کے یتیم بچوں نے ان پھلوں کو کھایا۔ اللہ اکبر! کابل سے پھل چلتے ہیں اور اتنی دور سے جو ہے اس ملک میں لایا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ جو ہے دلی پہنچ جاتی ہے، اور جا کر وہ پھلوں کی ٹوکری ایک بیوہ عورت کے ہاتھ میں پہنچتی ہے، پھر وہاں سے ان یتیموں کو وہ پھل کھانے کو مل جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں ایثار کی یہ تعلیم دیتا ہے۔ اب آپ ذرا کھلے دل اور دماغ سے سوچئے کہ ان دونوں طریقۂ زندگی کے درمیان موازنہ کر کے دیکھیے کہ انسان کی صحیح تصویر کس طریقۂ زندگی میں نظر آتی ہے۔ یقیناً وہ تصویر دین اسلام میں ہی نظر آتی ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کی اگلی کڑی آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اگلی نشست میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا ایثار کا جذبہ ہم سب کے دلوں میں پیدا ہو جائے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارے اندر ایثار کا جذبہ کہاں ہے؟ ہمارے اندر سوائے خود غرضی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو پلٹ دے، ہمارے اندر خود غرضی کو مٹا دے، اور ہمارے اندر ایثار کا جذبہ عطا فرمائے، تاکہ اسلام کے جو ہے اصل چہرے کو جو ہے دنیا دیکھ سکے اور اس کو سمجھ سکے اور اس کی قدر کرنے والے جو ہے بن جائیں۔ پروردگار ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور برکت میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔